شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ روزے کی ان دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس بارگاہ میں موجود ہیں۔ تو آپ نے کئی مرتبہ علماء کرام سے سنا ہوگا کہ روزے دار کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندہ اور بندی روزے سے ہیں، اسے معاف فرما۔ کتنی بڑی سعادت ہے روزے دار کے لیے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے یہ کتاب لکھی مجالس شہر رمضان، انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہے اور اردو عربی ہر زبان میں۔ تو IRGC میں فجر کے بعد میرا ہر دن ایک درس اس میں سے ہوتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کل کے دن جب پہلا درس تھا تو انہوں نے یہی باتیں اس میں بتائی ہیں لَخَلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ، جیسے کل کے درس میں ہم نے سنا کہ روزہ داروں کے لیے بڑی سعادتیں اور برکتیں، اور ان درسوں میں جو باتیں ہم سنتے ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی کا نام آتا ہے کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، 10 رحمتیں اللہ کی آپ پر نازل ہوتی، ایک مرتبہ اپنے ہونٹوں سے دل سے آپ کہہ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 رحمتیں اللہ کی آپ پر آ جاتی۔ ایک رحمت اگر ہو جائے تو زندگی بدل جائے، گھر کی حالت بدل جائے، اللہ کی ایک رحمت کے صحیح معنی میں ہم مستحق ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی، یہ بہت ایسا موضوع ہے جسے مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، کل کے درس میں کل جو ہمارے سامنے باتیں تھیں، آج جو ہوں گی، یہ دونوں باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں۔ اس سے آپ کو یہ فرق ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت کیسے تھی، آنے کے بعد دنیا کی حالت کیسے بدلی۔ اسی فرق کو بتانے کے لیے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ تو کل ہمارے سامنے جو آخری بات تھی کہ مکے کے جو قریش تھے ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جو دین ان کے سامنے چھوڑا تھا اس کی باتیں موجود تھی، ابھی شرک آیا تھا۔ تو کل کے درس میں ہم نے سنا کہ عمرو بن لحی جو سریا گیا، وہاں سے کیا لایا؟ چاکلیٹ، کیا لایا؟ بتوں کو لایا، بتوں کو لایا۔ تب تک مکے میں بت نہیں تھے، تو سریا گیا تو اچھا لگا اس کو، تو وہاں سے اس نے بت لایا، جیسے اجمیر سے لوگ لاتے ہیں تبرک، کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ بھی لفظ بولنا نہیں آتا، تبرک کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ کہاں سے لایا ہوتا؟ اجمیر سے لایا ہوتا، تو پتہ نہیں وہ ڈوری دیتے۔ تو اب اس کو شرک نہیں تو آپ کیا کہیں گے، کیا دوسرا نام آپ دیں گے؟ تو دین ابراہیمی کی باتیں قریش کے اندر موجود تھی۔ وہ زمانے میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو دین چھوڑا تھا، ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کا خود بت بنا دیا تھا، کعبے کے اندر رکھ دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، انہوں نے ان کے نام پر بت بنا دیا تھا۔ کیسے ظالم لوگ ہیں، جیسے کہتے ہیں بہت ساری بدعتیں قریش نے ان میں ایجاد کی، خاص کر قریش جو مکے کے اندر تھے ان کے اندر ایک فیلنگ تھی، کیا تھی؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہمیں بڑے لوگ، ہمیں بڑے خاندان کے، یہی فیلنگ قریش کے اندر بھی تھی۔ قریش کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، مکے سے باہر نہیں نکلتے تھے،
سارے لوگ مکے سے باہر عرفہ جاتے تھے حج کرتے ہوئے، لیکن یہ لوگ نہیں جاتے تھے، بولتے ہیں نہیں ہم لوگ قریش ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ہیں، ہم مزدلفہ ہی تک جائیں گے، عرفہ نہیں جائیں گے، ہم وہاں تک نہیں جائیں گے۔ اور یہاں تک ان کا احساس تھا کہ اگر کوئی باہر سے آ کر کعبۃ اللہ کا طواف اور حج اور عمرہ کرنا چاہے تو ان کے کپڑے پہن کے کرے گا، وہ لوگ کپڑے دیں گے، وہ کپڑے پہن کے لوگ کریں گے، اپنے کپڑے پہن کے نہیں۔ اگر کپڑے نہیں ملے تو ننگا طواف کریں گے، لیکن اپنے کپڑے پہن کے طواف نہیں کر سکیں۔ دیکھا کتنا ان کے اندر وہ کیا احساسات تھے، کیسے انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کر دی تھی۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک اندر وہ بھی تھا کہ ان کے اندر الگ الگ عادتیں تھیں، جیسے کہ حالت احرام میں اگر وہ احرام کی حالت میں ہوتے گھر کے مین ڈور سے نہیں آتے، گھر کے پچھواڑے سے آتے، جیسے آج کل ہمارے پاس ہے تو شام میں کرنٹ ڈالنا، لائٹ ڈالنا بولے تو پلو اوڑھنے کو ڈالنا، نہیں تو کیا تجھے ہو جائے گا، گھر میں کیا تجھے چپل الٹا پڑا تو قہر آ جائے گا، کیا ماں چپل الٹا رکھی تو کیا ہو جائے گا سمجھ میں نہیں آتا، کوا بولے تو کیا تجھے ہو جائے گا۔ ایسے جو چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں وہ زمانے میں بھی تھی، قریش کے زمانے میں بھی تھی، یہ ساری چیزیں وہ ساری عجیب طرح کی باتیں ان کے اندر تھی۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو انہوں نے یہاں پیش کیا ہے کہ ان کے اندر شرک، بت پرستی، توہمات اور خرافات بہت ساری یہ تھی۔ اس کے بعد ایک اور چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو چیزیں وہاں تھی، عیسائیت تو ان کے اندر آ گئی تھی، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر یہودیت بھی آ گئی تھی۔ بہت سارے یہودی وہاں آ کر بس گئے تھے، ادھر سے ادھر سے یہودی مدینے میں آ کر بس گئے تھے۔ جزیرے عرب میں بہت سارے یہودی بھی اس زمانے میں تھے، اور یہاں انہوں نے لمبی تاریخ لکھی کہ یہودیوں کے بڑے قبائل تھے، خیبر، نویر، مصطلق، قریظہ اور قینوقہ، یہ سارے یہودیوں کے قبائل تھے جو اس زمانے میں وہاں موجود تھے۔ خیبر ہم لوگ گئے ہیں اور وہاں خیبر کا قلعہ آج تک بھی موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں آج تک بھی خیبر کا قلعہ موجود ہے، تو وہاں یہودی وہ زمانے میں آباد تھے جو مدینے سے کچھ مقام پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، یمن جو علاقہ تھا وہاں تک بھی یہودیت پھیل گئی تھی۔ کیسے پھیلی؟ یمن کا ایک بادشاہ فتح کرتے کرتے مدینے تک آ گیا، اور وہاں اس نے یثرب پہنچ کر، یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، وہاں پہنچ کر اس نے یہودیت اختیار کر لی، یہودی بن گیا۔ اور جب واپس یمن گیا تو جتنے عیسائیت تھے سب سے کہا کہ یہودی بن جاؤ، سب یہودی بن جاؤ، لیکن وہ یہودی بننے پر راضی نہیں ہوئے۔ تو اس کا جو بیٹا تھا، جیسے انہوں نے یہاں ذکر کیا شیخ نے، یوسف ذو نواس، یہ اس بادشاہ کا بیٹا تھا۔ تو اس نے یہودیت کی تبلیغ، یہودیت کو پھیلانے کے جوش میں سارے عیسائیوں کو مجبور کیا کہ وہ عیسائیت چھوڑ کر یہودی بن جائیں، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ تم اگر بس ایک کوشش، ابھی دیکھیے رمضان شروع ہوا، ہم لوگ کتنے خوش تھے، سکون سے عید منائیں گے، نہیں سکون سے عید منائیں گے، رمضان میں روزے رکھیں گے۔ کل ہی نوٹیفیکیشن آ گیا سی اے کا، نہیں کل ہی نوٹیفیکیشن دے دیا سی اے، شروع بلا ٹینشن، مسلمان میسج اس سے کرنے لگے۔ ہم لوگ ایک عجیب طرح کی تناؤ مسلمانوں کو، سکون برباد۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چلو ہم مانتے ہیں، ہم سارے مانتے ہیں کہ اگر کوئی مظلوم ہے کسی دوسری کنٹری سے یہاں آتے ہیں تو آپ ان کو سٹیزن شپ دیجیے، کوئی بات نہیں، چاہے کسی بھی کنٹری سے آئے، مظلوم ہے ساتھ دینا آپ کا کام ہے، ساتھ دیجیے۔ لیکن مذہب کے نام پر جو دیتے ہیں وہ غلط ہے۔ مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ اب رمضان جیسے آتا ہے، سارے فقیر، عورت ہے تو برقع پہن لیتے ہیں، مرد ہے تو ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ ابھی کیا سارے مسلمان ہیں؟ ٹریفک میں ادھر ادھر سب مسلمان، فقیرہ بھی مسلمان دکھتے ہیں۔ یہ رمضان کا کلر ہے، ہاں، اس میں آپ مت چاہیے کہ ادھر مسلمانوں کیسا بھیک مانگتے ہیں، کبھی اسے کلمہ پڑھا کے دیکھیں۔ آپ ذرا کلمہ پڑھو نا،
کلمہ پڑھتا کہ دیکھیے، سورہ فاتحہ پڑھا کے دیکھیے، معلوم ہوگا کہ وہ مسلمان ہے۔ تو ہم اس بات کے مخالف ہرگز نہیں ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے، لیکن مذہب کی بنیاد پر نہیں، مذہب کی بنیاد پر نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہر مسلمان اگر سٹیزن شپ لینا چاہے گا تو کافر ہو جائے گا، بولا ہے کہ مسلمان ہو تو سٹیزن شپ نہیں ملے گی، چلو ہم کفر اختیار کر لیتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ کافر ہو گئے، کئی لوگ مرتد ہو گئے، تو یہ اس بات کے مخالف ہیں۔ تو بالکل وہ بادشاہ نے بھی عیسائیوں کو مجبور کیا کہ تم عیسائیت چھوڑ دو، یہودی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج بچے پڑھتے ہیں، آپ نے سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے عیسائیت چھوڑنے سے انکار کیا تو بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، اور خندق جسے کہتے ہیں، اس میں آگ اس نے جلائی، اور بچے، مرد، عورت، کسی کا کوئی فرق نہیں، سب کو بڑے بڑے گڑھوں میں ڈال دیا۔ جیسے کہتے ہیں 20 سے 40 ہزار کی تعداد ان لوگوں کی تھی جو آگ میں جلا دیے گئے، صرف اس لیے جلا دیے گئے کہ وہ عیسائیت چھوڑ کر یہودی بننے پر تیار نہیں۔ آج اگر غزہ اور فلسطین میں جو کچھ ہوتا ہے، تعجب کی بات ہے، ان یہودیوں کی پرانی عادت ہے، پرانی عادت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، سورۃ البروج آپ پڑھتے ہیں، اس واقعے کو اللہ نے سورۃ البروج میں لکھ دیا ہے کہ یہ ظالم لعنت اللہ کی لعنت ان یہودیوں پر ہے، انبیاء کے قاتل ہیں، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، نبی کے کھانے میں زہر ملایا، نبی کو ایک جگہ بٹھا کر اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ یہ یہودی قوم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 20 سے 40 ہزار کی تعداد میں اس نے بڑے بڑے گڑھے کھود کر اس میں آگ جلا کر لوگوں کو ڈال دیا، جیسے ہم نے سورۃ البروج کی تفسیر میں پڑھا ہوگا۔ تو یہ اس واقعے کا ذکر کہتے ہیں کہ یہ اکتوبر 523 عیسوی کا واقعہ ہے۔ تو آپ حساب لگا لیجئے کتنے سو سال ہو جاتے ہیں، اس وقت کا یہ واقعہ ہے جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس وقت کے حالات کو انہوں نے ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ کچھ سیاسی حالات تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہم جان رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے مکے کے آس پاس کے علاقوں کی دینی حالت کیا تھی، ریلیجیس، کیسے وہ دیندار تھے، کیسے وہ لوگ تھے، اس کے بارے میں پایا گیا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی دین کی کچھ باتیں ابھی بھی باقی تھی، لیکن ساتھ ساتھ عیسائیت اور اسی طرح بہت ساری باتیں ان کے اندر باقی رہ گئی تھی۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی انہوں نے ذکر کیا، جاہلی معاشرہ۔ جاہلی معاشرہ کسے بولتے ہیں؟ جیسے کسی آدمی کو کیا جاہل دینے، جاہل کا مطلب ڈیس آف اگنورنس، ڈیس آف اگنورنس، یعنی جاہلی زمانے کے معاشرے کی کچھ جھلکیاں کیسی تھی، وہ معاشرہ کیسا تھا۔ آج کا معاشرہ الگ ہے۔ آج آپ سویلینز بڑے ادب والے لوگ، آج آپ ٹریفک سگنل جم نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کو گالی نہیں دے سکتے، کسی کا پیسہ چھین نہیں سکتے۔ اس ملک میں آپ ایک باعزت شہری ہیں، یہاں قانون چلتا ہے، لیکن جاہلی معاشرے میں جنگل راج چلتا ہے، وہاں کسی کا کسی کو نہیں، کسی کو لوٹ لیں، کسی کو ماریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ جاہلی معاشرہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے زمانے سے پہلے کیسے حالت تھی اس کا انہوں نے یہاں ذکر کیا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ اس زمانے میں شادیاں کیسے ہوتی تھی۔ 4 طریقے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلائے۔ یہ وہ طریقہ جو آج کے زمانے میں ہوتا ہے، کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو لڑکی کے باپ سے کہتا ہے کہ صاحب ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، سارے تو خود اپنا طے کر لیتے ہیں۔ نہیں، آج کے زمانے میں ارینج میرج بہت کم ہوتا ہے، بہت سارے تو اپنا طے کر کے آ کے باپ سے سناتے ہیں فلاں لڑکی سے میں شادی کرنے والا ہوں۔ باپ مرتا کیا نہ کرتا، کیا بولتا ہے،
ٹھیک ہے آپ نہیں کریں گے تو ہم دوسرے راستے سے جائیں گے. اب مرتا کیا نہ کرتا بیچارہ سر جھکا دیتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل, نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. ولی کا مطلب ہے وہ ولی نہیں ماں سوتے نا انہوں نہیں, ولی مطلب بچی کا باپ, گارڈین. عربی میں ولی کسے بولتے ہیں؟ گارڈین. باپ زندہ ہے تو باوا, باپ زندہ نہیں ہے تو چاچا دادا. ماموں ولی نہیں بنتا, سمجھ میں آئی بات؟ ولی بننے کا حق کسے ہے؟ باپ. باپ نہیں ہے چاچا, چاچا نہیں ہے دادا, یہ لوگ بنیں گے. لیکن ماموں نہیں. اکثر یہ کیسوں میں ماموں پہلے آ جاتا, کیا بھی نہیں رہتا, پہلے انہیں آپ ہاتھ اٹھاتا, تو ماموں کا اتنا نہیں ہے. تو اصل بات ہے باپ چاچا دادا کی. ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ارینج میرج ہے جو ہوتا تھا اس زمانے میں, جاہلی زمانے میں وہ ہوتا تھا, جسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں. تو دوسری صورت یہ ہوتی بس ایک آپ سمجھ لیں, باقی جو صورتیں وہ ذرا خطرناک ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں بچوں اس کے سامنے بولنے کی نہیں ہوتی ہیں, تو کچھ چیزیں ہم نے وہاں سے اسکپ کر دیا ہے تاکہ آپ سمجھ لیں جاہلی معاشرے میں کیا ہوتا تھا, زنا ہی ہوتا تھا. ہاں زنا ہوتا تھا, بدکاری ہوتی تھی. ایک صورت تو وہ ہوتی تھی جسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. باقی سب ایسے ہی زناکاری کی مختلف شکلیں ہوتی تھی جیسے انہوں نے یہاں نقل کیا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور چیز جس میں وہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر کوئی لمٹ نہیں تھی. ایک آدمی کی 100 جورو ہوتے تھے. کتنے؟ ویسے تو ہمارے پاس بھی انڈیا کی آپ کہانیاں دیکھیں گے تو کسی نے 18,000 بھی بولا. ہاں تو ہر جگہ اب وہ کہانیاں ہیں یا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. لیکن ان باتوں کو جو حدیث میں بتایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی صحابہ آئے, انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کئی بیویاں ہیں, میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ 4 بیویاں رکھو, باقی کو طلاق دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنے سے نہیں کہا, قرآن کا حکم ہے, قرآن کا حکم ہے. بہرکیف اسلام اجازت دیتا ہے مرد کے لیے کہ وہ 1 سے زائد بیوی رکھ سکتا ہے جب اس کے پاس طاقت ہو. لیکن ہمارا انڈیا کا معاشرہ اسے ابھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. خامخواہ خطرے میں نہ پڑیں. اگر ہم اتنی کہتے ہیں کہ بھئی شریعت اجازت دیتی ہے, شریعت اجازت دیتی ہے, اسی لیے اگر کوئی عورت اللہ کی اس قانون سے نفرت کرتی ہے تو وہ بھی اس کا بھی حساب ہوگا. اسی لیے عورت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے اجازت دی, لیکن اجازت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ان کنڈیشن میں وہ اجازت ہے. تو یہاں ایک بات کہی کہ لیکن جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی قید نہیں تھی, اور جیسے قرآن کہتا ہے کہ 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے. نہیں, قرآن کے حکم کے حساب سے ایک بہن سے شادی کرتا ہے تو اور ایک بہن سے شادی نہیں کر سکتا تھا. لیکن جاہلیت کے زمانے میں ساری چیزیں ہوتی تھی. یا کبھی ہوتا تھا کہ باپ اگر کسی بیوی کو طلاق دے دیتا تو اس کا سوتیلا بیٹا اس عورت سے شادی کر لیتا. ایسا بھی وہ جاہلیت کے زمانے میں ہوا. تو آگے کہتے ہیں کہ بس ایک کامن چیز جو اس زمانے میں تھی وہ یہ تھی کہ زنا تھا جو ظاہری معاشرے میں ہوتا تھا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا, اللہ کے نبی فلاں گھر میں جو بیٹا ہے, جو لڑکا ہے وہ میرا بیٹا ہے. عجیب, کیا کہا انہوں نے؟ فلاں گھر میں جو بچہ ہے وہ کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے, میں نے اس کی ماں سے زنا کیا ہے. ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اسلام میں ایسے دعووں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ اب اسلام آ گیا, پہلے جو ہوا وہ ہو گیا. تو آپ نے سنا ہوگا اوناخ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اونا ایک عورت تھی
ایک عورت تھی، جیسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، وہ عورت مکے میں رہتی تھی، اور مکے میں رہتی تھی، وہ غلط عورت تھی، اس کا کام ہی بدکاری کرنا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو مسلمان ہوئے، ان کا کام کیا تھا، وہ مدینے سے مکہ آتے تھے، رات کے اندھیرے میں مکے میں جو کمزور بوڑھے لوگ ہجرت کرنے سے رہ جاتے تھے ان کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا کے راتوں رات دوڑتے پہاڑوں میں اور ان کو مدینہ پہنچانے کی کوشش کرتے، یہی ان کا کام تھا۔ ایک دن جب وہ مکے سے مدینہ آئے، مدینے سے مکہ آئے، تو اب رات کے اندھیرے میں اوناق نے پہچان لیا، کس کو؟ اس صحابی کو۔ اس صحابی کو پہچان کر کے کہا، نام لے کر، اچھا تم وہی ہو نا؟ تو صحابی بولے ہاں میں تو وہی ہوں۔ تو کہا چلیے آج ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ یہ حرام ہے، زنا حرام ہے۔ تو اس عورت نے کہا تو میں چیخ کر لوگوں کو بتا دوں گی کہ تم یہ کر رہے ہو، مسلمان مدینے سے ادھر آیا ہے اور تمہارے لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عورت چیخنے لگی، تو یہ بھاگ نکلے وہاں سے اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے بھاگتے جان بچا کر مدینہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوناق سے مجھے بڑی محبت ہے، کیا میں اوناق سے شادی کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اوناق سے نکاح مت کرو۔ دیکھا آپ نے، اصل چیز جو دیکھی جاتی ہے عفت اور پاک دامنی۔ ہو سکتا ہے کسی کو کسی لڑکی سے محبت ہو، لیکن اس کا کیریکٹر دیکھا جاتا ہے، اس کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں کہ کیسے اخلاق والی ہے۔ قرآن نے کہا الطیبات للطیبین، کہ پاک اپنی پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، تو یہ اسلام کا قانون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ایسے دعووں کی گنجائش نہیں، جاہلیت کی بات گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہوگی۔ کہا کہ اب جو جس کی بیوی ہے، اسی لیے کہتے ہیں الولد للفراش، بچے پر کس کا حق ہے؟ باپ کا۔ بچے پر کس کا حق ہے؟ باپ کا۔ حقیقے میں نام رکھنے کا حق کسے ہے؟ باپ، دادا دادی نانا نانی نہیں، باپ کی مرضی، اپنی مرضی سے کیا ہے باپ رکھے گا، باپ بیٹا اسی کا ہے۔ الولد للفراش، بچہ جس کے بستر پر پیدا ہو اسی کا باپ کا ہے، بشرطے کہ باپ بد اخلاق نہ ہو۔ تب اسلامی شریعت ماں کے حوالے بچے کو کر دے گی تاکہ بچہ بگڑ نہ جائے۔ ویسے باپ کی گود میں جائے گا جو شرابی ہے، بدخلق ہے، آوارہ ہے، تو یہ بھی آوارہ ہو جائے گا۔ تو قاضی اسلامی عدالت فیصلہ کرے گی، یا محلے کے لوگ، اگر اسلامی عدالت نہیں ہے تو محلے کے متولی بڑے لوگ فیصلہ کریں گے کہ یہ بچہ کس کے حق میں جائے گا۔ بہرحال آگے کہتے ہیں کچھ اور باتیں انہوں نے یہاں بیان کیا ہے جس کے بارے میں اس وقت جاہلیت کے زمانے میں اقتصادی حالت کیا تھی، وہاں کیا کیا کاروبار ہوتے تھے۔ تو کہا کہ عرب کے لوگ چونکہ بہت زیادہ جنگیں اس زمانے میں ہوتی تھی، باہر نکل نہیں سکتے تھے، حرمت کے مہینے میں سفر کرتے تھے۔ حرمت کے مہینے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 4، ہم کو معلوم ہے حرمت کے مہینے 4 ہیں۔ یہی 4 مہینوں میں وہ لوگ سفر کرتے تھے، اور وہاں بڑے بڑے بازار ان کے ہوتے تھے، بازار بکار، ذی مجاز، مجنہ، یہ بڑے بڑے مارکیٹ ہوتے تھے۔ جیسے آپ یہاں سوکار پیٹ، ایسے بڑے بڑے مارکیٹ ہیں، وہ زمانے میں بھی مارکیٹ ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں جا کر کاروبار کرتے تھے۔ وہ زمانے میں کپڑے بنتے تھے، چمڑے کی دباغت دیتے تھے۔ چمڑے کی دباغت مطلب، چمڑے کی دباغت دینا مطلب ٹینٹ، معلوم ہے؟ آپ جانتے ہیں ٹینٹ؟ اسلم میں جانتے ہیں چمڑا ٹین کرنا، چمڑے میں نمک، پہلے ہمارے پاس ہے چمڑے کی منڈیاں ہوتی تھی، چمڑے میں نمک ڈال کے ہم لوگ یہ کرتے تھے۔ تو کہا کہ اس زمانے میں بھی تھا، اس زمانے میں بھی تھا، پانی رکھنے کی جو مشکیزیں ہوتے تھے وہ چمڑے سے بنتے تھے، تو وہ زمانے کی تجارت تھی۔ اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ کھیتی
کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی اور کچھ لوگ بکریاں چراتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی تھی. اور ان تمام باتوں کے باوجود چونکہ زیادہ جنگیں ہوتی تھی کوئی کام نہیں ہو پاتا تھا, لوگ کھانے اور کپڑے کے لیے ترستے تھے. یہ جاہلی معاشرہ تھا. تو ٹھیک ہے, اب ویسے زمانے کے لوگوں کے اخلاق کیسے تھے؟ ہم لوگ اس زمانے میں ہم لوگ اپنے آپ کو بڑے اخلاق والے سمجھتے ہیں. چلیے ادھر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کے اخلاق کیسے تھے. حالت یہ تھی. تو اس اخلاق میں سے انہوں نے کہا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود عرب کے اس زمانے میں کرم اور سخاوت زیادہ تھی. وہ لوگ بڑے صاحب کرم تھے. بہت سارے واقعات کا ذکر کتابوں میں کیا گیا. تو ایک صاحب کا ذکر کیا کہ دونوں بیٹھے کہ انہوں سخی کی کیسا ہم نہ معلوم ہونا. اچھا جا کو پوچھیں گے. تو وہ صاحب اندھے ہیں, ان کے پاس ایک نوکر ہے, اس کا ہاتھ پکڑ لے کو انہوں جا چلتے گئے. وہ صاحب کے پاس جا کے پوچھے, بھائی میں بڑا مجبور انسان, میرے پاس کیا بھی نہیں ہے, مجھے ایک نوکر ہونا. تو انہوں کیا کرے, اپنا نوکر اٹھا کے اسے دے دو. انہوں دیوار کے سہارے کیا کرے, چلنا شروع کر. بلا کتنا بڑا دل ہوگا جس کے پاس کچھ نہیں, بس ایک ہی نوکر کا سہارا ہے, وہ بھی کیا کر دیا, اس نے اٹھا کر دے دیا. تو عربوں کے اندر سخاوت کرم وہ زمانے میں جب اسلام نہیں آیا تھا بہت زیادہ تھی, اور وہ فخر کرتے تھے. اور جیسے کہتے ہیں بھوک کے زمانے میں جب وہاں تو کچھ ملتا نہیں تھا, بھوک کے زمانے میں اگر گھر میں کوئی گیسٹ آ جاتا, مہمان آ جاتا, تو کہتے ہیں کہ اور اس کے پاس اپنی صرف ایک اونٹنی ہوتی جو پورے فیملی کا کنبے کا ذریعہ ہوتی, تو ایسے حالت میں بھی وہ اونٹنی ذبح کر کے اس کا گوشت کھلا دیتا اگر کوئی مہمان آ جاتا. تو اتنی مہمان نوازی ان کے پاس تھی. اور اسی طرح وہ شراب پیتے تھے. شراب پینے کے بعد اور زیادہ مہربان ہو جاتے تھے, لوگوں کو اور زیادہ کرم کرنے لگتے تھے, جبکہ شراب اس وقت حرام نہیں تھی. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نقصانات بھی بتائے, وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. شراب پیتے وقت لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں, اور حالانکہ اس کا نقصان زیادہ ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے. یہ دوسری چیز جو عرب کے وہ زمانے میں جو تھی, پہلی بات کیا تھی ان لوگوں کے اندر, سخاوت. مسلمان نہیں تھے لیکن سخاوت تھی. ایک اور چیز اس کے بارے میں کہتے ہیں وفائے عہد, جو وعدہ کرتے تھے وہ وعدہ پورا کرتے تھے. یہ بہت وہ لوگ یہ تھے جیسے انہوں نے ذکر کیا. کہتے ہیں کہ وفائے عہد کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. جیسے آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں پریشان ہو گئے, آگے ہمارے پاس بات آئے گی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے, دوبارہ واپس آنا چاہے, مکے میں داخل ہونا چاہے, لیکن مکے میں داخل ہونے کے لیے کسی کی گارنٹی چاہیے تھا, کسی کی حفاظت چاہیے تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک آدمی سے کہا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, بولا کہ میں مکے میں آنا چاہتا ہوں, مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی تعارض نہ کرے. تو اس نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا, بولا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں. حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کی حفاظت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. جو وعدہ انہوں نے کیا اس وعدے کو پورا کیا. یہ دوسری چیز ان کے اندر وعدہ وفائی تھی. تیسری چیز جس کے بارے میں وہ کہا کہ خودداری کسے بولتے ہیں, سیلف کانفیڈنس, یعنی اپنے اوپر بہت بھروسہ. خودداری, آدمی خوددار ہوتا, خوددار کا مطلب کسی سے مانگے گا نہیں, اسے ضرورت ہے لیکن کوشش کرے گا کہ خود سے کچھ کر لے. اور عزت نفس, سیلف ریسپیکٹ, یعنی اس کی عزت نفس, وہ بہت ضروری چیز. یہ چیز وہ زمانے کے لوگوں کے اندر تھی. اس کی بہت ساری مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں. اور اسی طرح ایک سیدھی سادی زندگی کی بھی وہ لوگ کرتے تھے. یہ ساری باتیں وہ زمانے میں موجود تھیں. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں.
تو انشاءاللہ توفیق الہی سے کچھ باتیں ایک 5 منٹ میں ہم سن لیتے ہیں۔ خاندان نبوت کیا معنی ہے اس کا؟ خاندان نبوت کیا ہے؟ خاندان تو معلوم ہے، فیملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا نسب کیسے تھا، فیملی ٹری جسے ہم کہتے ہیں، لینیج۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، تو اگر آپ سے پوچھیں آپ کے ابا کا نام کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، دادا کا نام بھی بتا سکتے ہیں، پردادا کا نام بتانا چاہیے، جیسے آپ مجھے عبد الواحد، عبد الحفیظ، عبد الرحیم، شیخ مولا، وہاں تک میں جا سکتا ہوں، اس کے بعد میں نہیں معلوم۔ تو ایسے کم از کم، لیکن اس زمانے میں کئی تک لوگ دادا، لکڑ دادا، پردادا لوگ گناتے تھے، پورے گناتے تھے، تبھی تو کیا ہوگا آپ ایک دوسرے سے خیر خواہی کر سکیں گے۔ ارے ہمیں دونوں لکڑ دادا کہ ہم لوگ مل جاتے ہیں، ہمارا خاندان مل جاتا ہے۔ اب کا زمانہ ایسا ہے، باپ آنکھ بند کرتے ہی بھائی گریبان پکڑ لیتے ہیں، اب دادا تک کہاں جائیں؟ زندہ رہتے پر لڑ لیتے، بھاوا بھی دنیا میں رہتے بھایا لڑ لیتے، لیکن وہ زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ جیسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کا ایک نام شیبہ بھی تھا۔ شیبہ اس لیے کہا گیا کہ ان کے بال سفید ہو گئے تھے جلدی، میرے بال بھی سفید ہو گئے، لیکن اس کا فائدہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا بزرگ سمجھتے ہیں۔ بال سفید ہو گئے تو لوگ سارے تقریباً 70 سال یا 80 سال کے رہیں گے، بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسا تو سمجھو۔ اچھا تو کہتے ہیں کہ شیبہ ان کے بال سفید تھے تو لوگوں نے کہا کہ بوڑھا، اس لحاظ سے وہ بھی مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب کا نام ایک اور پڑ گیا، کیا؟ شیبہ کسے بولتے ہیں؟ بوڑھا، تو ایک نام وہ بھی پڑ گیا۔ تو کہتے ہیں ہاشم عمرو بن عبد مناف، یہ پورا شجرہ ہے، اسے آپ یاد کر لیں، یا کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 حصے انہوں نے 3 حصے بیان کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر۔ ایک حصہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے اللہ کے نبی کا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعوت ابی ابراہیم، یہ میرے سنت ابھی کبھی کہا یہ جو چیزیں ہیں میرے نبی میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملتا ہے۔ ابراہیم بن طارق بن ناہور بن سارو بن راؤ، یعنی الگ الگ نام ہی عبرانی زبان ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے جو ہمیں کہتے ہیں ہاشمی، ہم لوگ ہاشم بولتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بڑے دادا، دادو بھائی بولتے ہیں ہم لوگ، ہمارے ہر فیملی میں بڑے دادو بھائی رہتے ہیں کیا؟ تو ان کو لوگ مانتے ہیں، پورے گھر کی شادیوں میں اس میں لاتے ہیں۔ ویسے ہاشم وہ جد اعلیٰ تھے، تو ہاشم، لیکن ساری حالات انہوں نے کچھ سارے لوگوں کے حالات بیان نہیں کیے ہیں، ہاشم کے حالات بیان کیے ہیں کہ ہاشم ان کا کیا کام تھا۔ وہ زمانے میں 2 چیزیں تھی جس پر بڑا فخر تھا قریشیوں کو، ایک سقایا اور ایک رفادہ، اچھی طرح یاد رکھیں حاجیوں، ایک سقایا اور دوسرا رفادہ۔ یہ دونوں چیزیں کیا تھی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسجد کی خدمت کرو۔ وہ زمانے میں کعبۃ اللہ کی جو خدمت کے جو 2 ڈپارٹمنٹ تھے، بڑا فخر وہ لوگ کرتے تھے۔ ایک ڈپارٹمنٹ تھا سقایا کا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، بڑے بڑے حوضوں میں زمزم بھر کے کشمش ڈال کے حاجیوں کو پلاتے تھے، اور فخر بھی کرتے تھے ہمیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ دیکھا، اگر آپ اللہ کی اس گھر کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کتنے قابل فخر ہیں، اللہ نے آپ کو اس گھر کی خادم بنایا ہے۔ مکے کا بادشاہ بھی، سعودی عرب کا بادشاہ بھی خادم الحرمین لکھ لیتا ہے، نہیں خادم الحرمین بول کے لکھتے نہیں۔ تو آپ اگر اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں تو کتنا بڑا اعزاز اللہ نے آپ کو دیا ہے، کتنا بڑا اعزاز دیا ہے۔ اس اعزاز کے لیے تو لوگ مرتے ہیں، اس خدمت کے لیے۔ وہ زمانے میں جو تھا ایک سقایا تھا
سکھایا حاجیوں کو پانی پلانا، اور رفاقہ یعنی مہمان نوازی کرنا، ان کو کھانا کھلانا پلانا، ان کو اسٹے کرانا، یہ دو چیزیں جو تھی تو ہاشم ان کے پاس یہ دونوں چیزیں تھیں. ان کے بچے سارے کام کرتے تھے، بڑے مالدار تھے. کیا کرتے تھے یہ مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی وہ سارا کھلانے کا اہتمام کیا. شوربہ روٹی کھلاتے تھے مکے کے حاجیوں کو، یہ سارا کام کرتے تھے. ان کا اصل نام اصل نام کیا تھا ان کا؟ دیکھیے ان کا اصل نام تھا عمرو. ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ عمرو. ہاشم کیسا بنا؟ ہاشم کہتے ہیں روٹی ایسا توڑ کے شوربے میں ملانا. وہ ملاتے ان کا نام کیا ہو گیا؟ ہاشم ہو گیا. ایسا ہمارے بہت سارے لوگوں کے نام پڑ گئے. ہمارا نام الگ تھا لیکن ان کا جو پروفیشنل تھا وہ حساب سے کیا ہو گیا ان کا؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں ان کا اصل نام عمرو تھا ہاشم کا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ملانے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا. پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے میں 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی. ہاشم تو کہ دیکھیے یہ عمرو ہی ہیں. عمرو الذی حشب الفرید لقومه قوم بمکہ مسنتی. ان کے بارے میں عربی اشعار کہا ہاشم ہی ہیں جو روٹیوں کو توڑ کر لوگوں کو کھلاتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کا ایک اہم واقعہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. کون یہ؟ ہاشم. مکے سے تجارت کے لیے سب بہت ہوتا ہے. آپ بھی بزنس کے لیے باہر جاتے ہیں، ہاں کئی دور کوئی ترچی جاتا ہے، کوئی کمبوتر جاتا ہے. وہ بھی گئے ملک شام گئے. راستے میں پہنچے تو وہاں قبیلے بنو نجار کی ایک عورت سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. لوگ جاتے ہیں، ایک صاحب تھے حیدرآباد گئے شادی کر لی. اب ہمیشہ بولتے ہیں میں آنکھوں کے علاج کے لیے جاتا ہوں. اب پہلی بھی سے کیا بولتے ہیں؟ آنکھوں کے علاج کے لیے میں جاتا ہوں. تو ایسا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. بہرحال کچھ باتیں کیا کرتے ہیں چھپاتے ہیں چونکہ ماحول ایسا ہے. تو لیکن باتیں بہرحال جو چیز اللہ نے حلال کی اسے ہم جو نہیں بول سکتے ہیں. تو اس زمانے میں جب بڑے لمبے سفر تھے تو وہ انہوں نے شادی کر لی. سلمہ بنت عمرو ایک عورت سے شادی کر لی اور کچھ دن وہاں رہے. پھر بیوی حالت حمل میں آئی اور چھوڑ کر ملک شام چلے گئے. وہاں سے بیوی حمل سے تھی، ملک شام گئے، تجارت کرنا تھا، واپس میں بیوی کو لے لیں گے. لیکن جب غزہ پہنچے، فلسطین غزہ جو آج کا غزہ ہے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا. اس کا ہاشم کا انتقال غزہ میں ہوا. اب ادھر سلمہ بنت عمرو جو خاتون تھی ہاشم کی بیوی، ان سے جب بچہ پیدا ہوا تو 490 برسات کی بات ہے. اب چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، بال سفید تھے، تو ماں نے بچے کا نام کیا رکھا؟ شیبہ. کیا رکھا؟ شیبہ رکھا. اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش ہو گئی، اور آگے چل کر اس بچے کا نام کیا پڑا؟ عبد المطلب. عبد المطلب کون ہے؟ اللہ کے نبی کے دادا. چھوٹا بچہ بولتا ہے ہاں اللہ جزائے خیر دے، اللہ برکت دے. تو کہتے ہیں دادا. یہی بچہ ہے، شیبہ ہی ہیں، یہی بچہ ہے. کہتے ہیں کہ عرصے تک ہاشم، اب ہاشم کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم. تو ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں، نام انہوں نے ذکر کیا. تو شیبہ یہ دوسرے کون ہیں؟ شیبہ کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. اور عبد المطلب وہ بچہ ہے جو سلمہ بنت عمرو سے پیدا ہوا. عبد المطلب کے باپ کا نام کیا ہے؟
हाशिम। तो इंशाअल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के बारे में कल के दर्स में हम पढ़ेंगे। मुझे यकीन है कुछ बातें आप स्कूलों में मदरसों में पढ़ लेते हैं, लेकिन इतने गहराई से नहीं पढ़ते, इतने इससे नहीं पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह कल के दर्स में अब्दुल मुत्तलिब, उनके हालात, कैसे अब्दुल मुत्तलिब, अब्द के माने हैं नौकर, मुत्तलिब का नौकर। एक जमाने के बाद जब इनको लेने के लिए मक्के से लोग आए, बोला कि हाशिम का बेटा यहाँ है मदीने में। जब लेकर जाने लगे, मक्के वालों को मालूम नहीं था कि अब्दुल मुत्तलिब कौन है। मक्के वाले के अरे मुत्तलिब का नौकर आ रहा है, मुत्तलिब का नौकर आ, वैसे वो क्या नाम पड़ गया, अब्दुल मुत्तलिब। इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबके इल्म फज़ल में बरकत दे। अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पूरी तरह जानने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।